محترم حضرات، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرض کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ محترم حضرات، جب اس دنیا میں ہم لین دین کرتے ہیں تو ہمارا معاملات صحیح اور درست ہو، ہمارا معاملات جب صحیح اور درست ہوگا تو ہمارے ہر چیز صحیح رہے گا۔ لوگ آزماتے ہیں معاملات سے، تو آپ کو لوگ پہچان لیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ نہیں تو میرے دوستو، آپ ایک ہوتا ہے قرض لینا، ایک ہوتا ہے قرض دینا، ایک ہوتا ہے قرض حسنہ۔ اگر کوئی شخص قرض حسنہ لیتا ہے اور دیتا ہے، دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو قرض ادا کرنا یہ آپ کا کام دنیا میں ہی ہے۔ اگر آپ قرض کس کے لیے لیتے ہیں؟ اولاد کے لیے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کے لیے اچھا مکان بنائیں، اچھے دکان بنائیں، تاکہ وہ زندگی صحیح بسر کر پائے۔ ہم یاد رکھیں، موت سے پہلے ہم قرض کی ادائیگی کریں، کیونکہ قرض تو کل آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ کو اسی بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا۔ کہا کیا نہیں پوچھا کہ شخص نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حاجی ہے یا کچھ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ کہا کیا اس شخص پر قرض ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر دوسرا جنازہ جب آیا، کہا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا جاؤ تم لوگ اپنے بھائی کے جنازہ کی نماز پڑھا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز کیوں؟ ان کے قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں آپ اپنے قرض کی ادا کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ قرض لیے ہیں کن کے خاطر؟ اولاد کے خاطر، اپنے بیوی بال بچوں کے خاطر اور اپنے بچے کے لیے، تاکہ مکان صحیح رہے، دکان ان کے صحیح رہے اور زندگی صحیح بسر کرے۔ مگر آپ کے اولاد کے بارے میں ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اس دار فانی سے وہ گزر گئے۔ اب گزرنے کے بعد ان کے ہر چیز ہو گیا، غسل وغیرہ کرا کر جنازے کی نماز پڑھا دی گئی۔ اب جنازے کے بعد ایک صاحب آ گئے۔ ایک صاحب آ کر کے کہا 45 لاکھ، صرف اتنا کہا کہ 45 لاکھ جب تک نہیں تب تک اس کو ہم اٹھانے نہیں دیں گے۔ تو سوال کیا تو پہلا بیٹا نے کہا میرے پاس کہاں ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ نہیں ہے۔ کہا جی۔ پھر دوسرے بیٹا نے بھی اسی طرح جواب دیا، کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ اب مجمع سے پھر تیسرے بیٹے کو اٹھایا گیا، کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ اس کے بعد ان کی بیٹی کو معلوم ہوا۔ ان کی بیٹی کو معلوم ہونے پر وہ 15 لاکھ کے زیورات لائے۔ کہا دیکھو بھائی، آج یہ 15 لاکھ کے زیورات یہ رکھ لو، باقی جو بچے ہوئے ہیں 45 لاکھ میں وہ بعد میں ہم ادا کر دیں گے، مگر ہمارے والد صاحب کے جنازے کو جانے دو، دفن ہونے دو۔ جنازے کی نماز ہو چکی ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا، غسل بھی کرا دیا گیا، ہر چیز کرا دینے کے بعد اب اتنا ہے کہ ان کو دفن کرنا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھا دی گئی، مگر کیا کہہ رہا؟ 45 لاکھ پر اٹکا ہوا ہے۔ مسئلہ یہیں تک ہے، جب بیٹی کے بارے میں آئی تو اس وقت وہ آدمی پلٹی کھایا۔ کہ میرے دوستو، یہ صاحب سے مجھے قرض لینا نہیں ہے، ان کو دینا ہے۔ اب بتاؤ میں یہ 45 لاکھ کن کو دوں؟ اب اس 45 لاکھ حاصل کرنے والے کون ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹے ہوں گے یا یہ بیٹی؟ ان کی وراثت کون ہے؟ ان کے وارث کون بنے گا؟ تو اس وقت میرے دوستو وہ تینوں بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ایسے ہوتے ہیں ماں اور آپ۔ جب بیٹی کے بارے میں بعض آدمی، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، ان کو تکلیف سے محسوس ہوتا ہے، اور بیٹے جب ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، مگر ابھی موت کے وقت ایسا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو موت سے پہلے سب کو قرض ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی چند باتوں پر ہم اپنے تقریر کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔